محترم ناظرین، ہر ماں باپ کے اپنی اولاد پر بہت سے حق ہوتے ہیں۔ کچھ حقوق ماں باپ کے مرنے سے پہلے یعنی ان کے زندہ رہتے ہوئے اولاد پر لازم ہوتے ہیں، کچھ حقوق ماں باپ کے انتقال فرمانے کے بعد اولاد پر لازم ہوتے ہیں۔ نیک اور لائق اولاد وہ ہے کہ جو ماں باپ کا ہر حق ان کی زندگی میں بھی اور ان کے مرنے کے بعد بھی خوشی خوشی ادا کرے۔ لہذا آج کی اس ویڈیو کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد اولاد پر ماں باپ کے کیا کیا حق ہوتے ہیں جو ہر اولاد کو ادا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کر کے پورا ضرور دیکھیے گا، اور ساتھ ہی آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر کے گھنٹی ضرور دبا لیجیے گا تاکہ ہر آنے والی اسلامی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ دیکھیں، ماں باپ کے انتقال فرمانے کے بعد اولاد پر ماں باپ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کے جنازے کی تجہیز و تکفین کی جائے، ان کا دفینہ کیا جائے، ان کو غسل و کفن دیا جائے، ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے، اور بہتر یہ ہے کہ یہ سارے کام سنت کے مطابق کیے جائیں تاکہ ان کے لیے مزید برکتیں اور رحمتوں کی امید پیدا ہو سکے۔ اور ماں باپ کے انتقال کرنے کے بعد اولاد پر دوسرا حق یہ ہے کہ ان کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرنا اور حتی الامکان اس میں کمی نہ کرنا۔ اور ماں باپ کا تیسرا حق اولاد پر یہ ہے کہ ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کیا جائے اور ان کا ثواب اپنے ماں باپ کی روحوں کو پہنچایا جائے، اور بلکہ ماں باپ کی طرف سے نیک کام کیے جائیں۔ مثلا آپ اپنے لیے نماز پڑھتے ہیں تو اپنی نمازوں کے ساتھ ان کے واسطے بھی نماز پڑھنا، اپنے روزوں کے ساتھ ان کے واسطے بھی روزے رکھنا۔ غرض یہ کہ جو بھی آپ نیکی کرتے ہیں، جو بھی نیک کام کرتے ہیں، تو آپ اپنے والدین کو اور دنیا سے رخصت ہونے والے تمام مسلمانوں کو اس کا ثواب پہنچائیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ تمام دنیا سے رخصت ہونے والے لوگوں کو اس کا ثواب بھی پہنچ جائے گا، اور کمال کی بات یہ ہے کہ آپ کے ثواب میں کمی بھی نہیں ہوگی، بلکہ اس نیکی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید ترقیاں عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا حق ماں باپ کے مرنے کے بعد اولاد پر یہ ہے کہ اگر ان پر کسی کا کوئی قرض آتا ہو، کوئی ادھار آتا ہو، تو اس کے ادا کرنے میں حد درجے کی جلدی کرنا۔ اگر اولاد اس لائق ہے تو اولاد اپنے مال سے اگر ان کا قرض اتارے تو یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے، اور اگر اولاد اتنا نہیں کر سکتی تو وہ اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے رشتہ داروں سے، دوسرے اہل خیر سے مدد لے، اور جتنا جلدی ہو سکے ان پر جو قرض باقی ہے وہ اس قرض کو اتارنے کی کوشش کی جائے۔ اور پانچواں حق ماں باپ کے مرنے کے بعد اولاد پر یہ ہے کہ اگر ان پر کوئی قرض رہ گیا ہو تو اس کے ادا کرنے میں سعی کرنا۔ مثلا ان پر حج فرض تھا اور وہ دنیا سے انتقال کر گئے، حج نہیں کیا، تو ان کی طرف سے حج کرنا یا کسی دوسرے کو حج بدل کرانا، یا پھر ان پر زکوٰۃ واجب تھی تو ان کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرنا، یا ان پر عشر کا مطالبہ رہا ہو تو عشر ان کی طرف سے ادا کرنا، یا پھر ان پر نمازیں باقی ہوں، روزے باقی ہوں تو نمازوں کے لیے، روزوں کے لیے کفارہ ادا کرنا۔ بہرحال ان کی مغفرت اور بخشش کے لیے ہر ممکن جد و جہد کرتے رہنا اور ان کی مغفرت اور بخشش کی دعائیں کرتے رہنا۔ اور چھٹا حق ماں باپ کے مرنے کے بعد اولاد پر یہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی وصیت جائزہ شرعیہ کی ہو، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات مرنے سے پہلے ماں باپ کچھ وصیت کر دیتے ہیں، اگر وہ وصیت جائزہ شرعیہ ہے تو اس وصیت کو ان کے مرنے کے بعد پورا کرنا۔ اور ساتواں حق ماں باپ کے مرنے کے بعد اولاد پر یہ ہے کہ ان کی قسم کو سچا رکھنا۔ مثال کے طور پر انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی قسم کھائی تھی کہ میرا بیٹا فلاں جگہ نہیں جائے گا، یا فلاں سے نہیں ملے گا، یا فلاں کام نہیں کرے گا، تو ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی قسم کا پاس و لحاظ کیا جائے، اور جس طرح ان کی زندگی میں ان کی اولاد قسم کی پابندی کرتی تھی، ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی قسم کی پابندی کی جائے۔ یہ بالکل بھی خیال درست نہیں ہے کہ مرنے کے بعد بعض لوگ ان کی قسم کو جھٹلا دیتے ہیں یا پھر جو ہے وہ نظر انداز کر دیتے ہیں کہ اب تو ماں باپ نہیں رہے، لہذا ان کی قسم پوری کرنے سے فائدہ کیا ہے۔ لہذا یہ بالکل بھی درست بات نہیں ہے۔ جس طرح ان کی زندگی میں ان کی قسم کا پاس و لحاظ رکھا جاتا تھا، اسی طرح ان کے مرنے کے بعد ان کی قسم کو سچا رکھا جائے اور ان کی قسم کا پاس و لحاظ رکھا جائے، اس کی پابندی کی جائے۔ اور آٹھواں حق ماں باپ کے مرنے کے بعد اولاد پر یہ ہوتا ہے کہ ہر جمعے کو ان کی قبر کی زیارت کرنا چاہیے، اور ان کی قبر پر حاضری دے کر وہاں قرآن عظیم کی تلاوت کرنا چاہیے۔ قرآن عظیم کی تلاوت کا ثواب ان کو اور تمام مسلمانوں کو پہنچانا چاہیے، اور جب بھی ان کی قبر سے گزریں تو بغیر سلام کے، بغیر فاتحہ پڑھے ان کی قبر سے نہیں گزرنا چاہیے۔ اور نواں حق یہ ہے کہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی اور ہمدردی کا رویہ اپنایا جائے، یعنی جس طرح ماں باپ
اپنی زندگی میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ محبت سے پیش آتے تھے، بھلائی سے پیش آتے تھے، نرمی اور محبت کا رویہ اپناتے تھے، لہذا ان کے انتقال فرمانے کے بعد ماں باپ کے رشتہ داروں سے بھی اولاد نرمی اور ہمدردی کا برتاؤ کرے، ان کی تعظیم و تکریم کرے، ان سے محبت سے پیش آئے۔ اور 10واں حق ماں باپ کا اولاد پر یہ ہے کہ ان کے دوستوں سے دوستی نبھانا، یعنی دنیا میں ماں باپ جن لوگوں کو محبوب رکھتے تھے، جن سے دوستی رکھتے تھے، جن سے پیار اور محبت رکھتے تھے، جن سے انسیت رکھتے تھے، مرنے کے بعد ان کی اولاد ان سے محبت رکھے، ان کی تعظیم و تکریم کرے۔ جس طرح ماں باپ دوستی نبھاتے تھے، اسی طرح اولاد بھی ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے دوستوں سے دوستی نبھائے۔ یہ ماں باپ کا 10واں حق ہے۔ اور 11واں حق ماں باپ کا اولاد پر یہ ہے کہ کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے کر یا برا کہہ کر اپنے ماں باپ کو برا نہ کہلوانا۔ مثال کے طور پر آپ کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں یا برا کہتے ہیں، وہ بدلے میں پلٹ کر آپ کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے یا برا کہتا ہے، لہذا اسی کو کہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو گالیاں دلوانا یا اپنے ماں باپ کو برا کہلوانا۔ یہ بھی ماں باپ کا 11واں حق ہے اولاد پر کہ ان کے مرنے کے بعد کبھی بھی کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی نہ دی جائے، تاکہ بدلے میں کوئی دوسرا ہمارے ماں باپ کو گالی دے سکے یا ان کو برا بھلا کہہ سکے۔ اور ماں باپ کا 12واں حق جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی ضروری ہے، بہت خاص ہے، وہ اولاد پر یہ ہے کہ کبھی بھی ماں باپ کے انتقال فرمانے کے بعد کوئی ایسا گناہ نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ماں باپ کو قبر میں رنج پہنچے، کیونکہ اولاد کے تمام اعمال کی خبر ماں باپ کو پہنچتی ہے۔ اگر اولاد اچھے کام کرتی ہے، نیکیاں کرتی ہے تو ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے، اگر اولاد برے کام کرتی ہے، گناہ کرتی ہے تو ماں باپ رنجیدہ ہو جاتے ہیں، ماں باپ کو دکھ ہوتا ہے۔ لہذا ماں باپ کے انتقال فرمانے کے بعد کبھی کوئی ایسا گناہ، کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ماں باپ قبر میں دکھی ہو جائیں اور ان کو قبر میں جو ہے وہ تکلیف پہنچے۔ لہذا یہ 12 طرح کے حقوق میں نے آپ کو بتائے جو ماں باپ کے انتقال فرمانے کے بعد ہر اولاد پر لازم اور ضروری ہیں، ہر اولاد کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو اپنے تمام مسلمان بھائیوں تک شیئر کر دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔